الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز طلباء اور قابل احترام علماء کرام، آج جس موضوع سے متعلق آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا ہے وہ جیسا کہ آپ نے سنا وہ ہے کونوا انصار اللہ، اور یہ عنوان سورہ الصف کی آخری آیت سے ماخوذ ہے۔ میں اپنے طلباء اور ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جن پر اس فتنے کے دور میں خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان آیات کا تعلق ہماری اور آپ کی تربیت، ہماری آپ کی ذمہ داری سے ہے۔ جو بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہے اور جس کے لیے آپ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے یا آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، ان کے لیے ان آیات پر غور کرنا بڑا اہم ہے۔ ایک آیت تو وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے، دوسری آیت سورہ الذاریات کے آخر کی ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ تو یہ جملہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو، دوڑو اور آؤ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا تقاضا کیا ہے، اور ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہونا چاہیے، ایک داعی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں سے اہم اور زیادہ واضح جملہ جو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر نکیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ذکر کیا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ تو یہ جملہ کونوا ربانیین، یہ اصل اگرچہ خطاب کس کو، بنو اسرائیل کو ہے، لیکن اس کے مخاطب ہم کون ہیں، ہم اور آپ بھی ہیں۔ ربانی کون ہے؟ اور یہ جملہ ربانی کا حدیثوں کے اندر اور صحابہ کرام کے استعمال میں آپ کو بکثرت ملے گا۔ مثلا حضرت معاذ بن جبل کو ربانی کہا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت زید ابن ثابت کو ربانی کہا گیا۔ تو لیکن کونوا ربانیین، تم ربانی بنو۔ ربانی کا معنی کیا ہے، ربانی کی صفات کیا ہیں، ربانی کا عمل کیا ہے، یہ چیزیں ہیں جو بطور ایک طالب علم، بطور دین کے ایک داعی کے لیے ان باتوں پر توجہ بہت ضروری ہے۔
تو انہی آیات میں سے ایک آیت ہے جس کا ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ولیکن یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. آپ جانتے ہیں کہ دین کی مدد یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سچے پیروکاروں کا شیوا رہا ہے. انبیاء علیہم السلام کے جو سچے پیروکار رہے ہیں ان کا شیوا، بلکہ کسی بھی نبی کا سچا پیروکار وہی ہوگا جو اس کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھے گا اور اس کی لائی ہوئی تعلیم کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا، ورنہ وہ نبی کا سچا پیروکار نہیں ہو سکتا. وہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں ہے، اگر آپ اس پر ایک نظر رکھ لیں تو آپ کو میری یہ بات حق معلوم ہوگی اور اس پر دلیل مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی فی امت قبلی الا کان له فی امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہے نا؟ ثم یخلف بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد کیا خلوف، ایسے ناکارے لوگ پیدا ہوں گے جو وہ کام کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے، باتیں لوگوں کو وہ بتائیں گے جو نبی کی باتیں نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں سے جو جہاد کرے گا، یہی تو دین کی مدد ہے نا، دین کی مدد یہی تو ہے. تو سچے نبی کا پیروکار وہی ہوا کرتا ہے جو اس کی لائی ہوئی تعلیم کو آگے بڑھائے اور اس کے مشن کو پورا کرنے کی کوشش کرے. خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ اہل مال، اہل جاہ اور اہل ثروت حضرات دین کی مدد سے غافل ہوں. خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ دین کا نام لے کر کے بے دینی پھیلانے والوں کی کثرت ہو. خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جو لوگ خود دین کے دعوے دار ہیں وہ خود دین کے اپنے دعوے داری کے اندر عملی طور پر جھوٹے ہیں. ایسے وقت میں انبیاء کسی بھی نبی کی، اور ہم اپنے زمانے میں یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن ہے اس کو لے کر کے آگے بڑھنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری میں بہت بڑا اضافہ ہو جاتا ہے جسے ہمیں اور آپ کو پورا کرنا چاہیے. اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کونوا ربانیین، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کونوا انصار اللہ، تم لوگ دین کے مددگار بنو. لیکن بطور مثال ہمیں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کے حوارین کی مثال پیش کی جا رہی ہے. تو چند لمحوں کے لیے آپ یہ سوچیں کہ یہ حواری لوگ کون تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو آگے بڑھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انصاری قرار دیا ہے. وہ کون سے لوگ تھے؟ یہ کوئی بڑے مالدار لوگ نہیں تھے، یہ کوئی بڑے منصب والے لوگ نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تفسیر طبری وغیرہ میں سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ انما سموا الحواریین لبیاض ثیابہم وکانوا صیادین. وکانوا صیادین، یہ سب کیا تھے؟ مچھیرے تھے. بعض روایات میں ہے کہ دھوبی تھے. گویا یہ لوگ کیا تھے؟ بالکل عام لوگ تھے، جاہو منصب ان کے پاس نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایسی قربانی پیش کی
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی لائی ہوئی تعلیم کی ایسی مدد کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کے اندر اسے قیامت تک کے لیے ثبت کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے ان کی قربانی کیا تھی؟ انہوں نے کیا قربانی دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز لگائی کہ یا من انصاری الی اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کی قربانی کیا تھی؟ یہ چیز حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خبر دی کہ اب تمہیں اٹھا لیا جائے گا، تو وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، کہا جاتا ہے کہ 12 تھے کل، ان کے ساتھ ایک گھر کے اندر بند تھے۔ یہود جو انبیاء کے قاتل ہیں، ظالموں کا اس گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خطرہ یہ لاحق ہوا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف وحی کی کہ دیکھو آپ کی جگہ پر قربانی دینے کے لیے کون تیار ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جس کے اوپر ہماری مشابہت ڈال دی جائے گی اور میری جگہ اسے پکڑ لیا جائے گا، لیکن یکون حواری فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں کیا ہوگا؟ میرا دوست اور ساتھی ہوگا۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لکل نبی حواری، وہ حواری کون ہے؟ زبیر ابن العوام ہے۔ تو ایک جو سب سے کم عمر نوجوان تھا، ان میں کم عمر ساتھی تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے مزید آزمانے کے لیے کہا بیٹھو تم۔ پھر آواز دی کہ وہ کون شخص ہے جو میری جگہ، میری مشابہت اس کے اوپر ڈال دی جائے، وہ میری جگہ شہید کر دیا جائے، لیکن اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ 3 بار حضرت عیسیٰ ابن مریم نے آواز لگائی اور تینوں بار جواب کس کی طرف سے آیا؟ اسی نوجوان کی طرف سے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اچھا چلو تمہیں جنت میں یہ شرف حاصل ہوگا کہ جہاں میری کرسی رہے گی وہیں تمہاری کرسی بھی لگائی جائے گی۔ یکونو منزلتی فی الجنہ، فی منزلتی، وہ میرے ساتھ میری جنت میرے مقام پر ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھروکے سے، ہے نا، روشن دان سے اٹھا لیا اور اس نوجوان پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مشابہت ڈال دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسے سلی دی گئی۔ اسے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو نہ انہوں نے قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ کیا ہوا؟ انہیں مشابہت لگی ہے۔ تو علی کل حال یہ مقدمہ تھا اور تمہید تھی۔ اصل چیز جو مجھے ذکر کرنی ہے ساتھیوں، 2 چیز ذکر کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انصاری اللہ کی صفات کیا ہیں، اور خصوصاً انہی آیات کی روشنی میں جن آیات میں انصار اللہ اور حواریین کا ذکر ہے، انہی آیات کی روشنی میں ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے ہم دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، وہ کیا کیا وسائل ہیں کہ ہم دین کی مدد کر جائیں۔ یہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم نے ان آیات پر غور کیا، اس لیے کہ یہ موضوع اور یہ آیت جب بھی میں پڑھوں مجھے جھنجھوڑے یہ آیت، اس لیے کہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواری من انصاری الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ بطور ان کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنا کر کے پیش کر رہا ہے کہ کون ہے جو ویسے ہی اللہ کی مدد کرے جیسے حواریین نے اللہ کی مدد کی ہے۔ تو ہمیشہ کہ آخر ان کی صفات کیا تھیں،
تو جب ان آیات کو پڑھا ہم نے علماء کی تفسیر کی روشنی میں، تو میرے سامنے چند چیزیں آئیں، اور یہ سوچ کر کے ہم نے یہ بات لکھی اور ذکر کی کہ حقیقت میں ہم اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، تو سچ پوچھئے اللہ کے دین کی مددگار ہونے کے ہم ہی حقدار ہیں۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو کس سے امید کی جا سکتی ہے؟ کس جماعت سے امید کی جا سکتی جو یہ کام کرے گا؟ تو اصل یہ ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، لیکن جانتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ضروری ہے۔ اگر وہ صفات نہ پیدا کی گئی تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ہے، اسے آپ تلوار چلانے، بم بنانے، ہتھیار کا ہر گن آپ پڑھا دیجئے، لیکن اسے آپ تربیت نہ کیجئے اس پر، تو وہ کچھ کر پائے گا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے صرف نظریاتی نہیں ہونے چاہیے۔ بات ابھی میں مدرسین سے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا علم صرف نظریاتی نظری نہ ہو، پریکٹیکل طور پر ہماری زندگی میں وہ چیز آنی چاہیے۔ تو انصار اللہ کی صفات کیا ہیں وہ غور کریں۔ دیکھیے پہلے ان دونوں آیات پر ذرا آپ کو پڑھ لیجئے۔ دونوں آیات آل عمران اور سورہ المائدہ کی ہیں۔ پہلی آیت ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین وَإِذْ أَوْحَيْتُ لِلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ یہ اس قسم کی آیات جو سورہ مائدہ میں، سورہ آل عمران میں ہیں، ان کے اوپر آپ غور کریں تو دیکھیے پہلی صفت جو انصار اللہ کی ہے وہ ایمان ہے۔ سب سے پہلے حواریین نے کیا کہا تھا؟ قال الحواریون نحن آمنا باللہ، یہی آواز لگائی تھی نا، اذ اوحیت للحوارین ان آمنوا بی وبرسولی۔ تو گویا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ بنیادی صفت وہ ایمان ہے۔ تو جو آدمی بھی دین کی مدد کرنا چاہتا ہے اسے اپنی صفت کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو لا الہ الا اللہ کا حکم پہلے دیا، علم کا حکم بعد میں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ۔ حضرت شاید عثمان ابن عفان کی حدیث ہے، آپ لوگ طالب مدرس ہیں، مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ، صحیح مسلم کے اندر ہے، مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اللہ الہ الا اللہ، جس کا انتقال اس حال میں ہو کہ وہ جان رہا ہے۔ لہذا آج ایک شخص، ایک طالب علم، ایک مدرس جو انصاری اللہ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے اندر علم کی دولت اور ایمان کی دولت پیدا کرے۔ پہلے ہم علم کو لیتے ہیں۔ علم جو ہے کس چیز کا علم ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کس چیز کا علم ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتا ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، لیکن بصیرہ فی ایش، کس چیز میں بصیرت؟ علماء تفسیر کہتے ہیں اے بصیرۃ فی الدعوہ، بصیرۃ فی المدعو، بصیرۃ فی المدعو الیہ، وبصیرۃ فی کیفیت الدعوہ۔ یہ تینوں چیزیں چاروں چیزیں ہونی چاہیے۔ بصیرۃ فی الدعوہ، دعوت ہمیں جس چیز کی دینی ہے، قرآن حدیث کی دعوت یہی دینی ہے نا۔ ہمارا اصل کام ہی کیا ہے؟ دعوت کا ہے نا۔ بلغ ما انزل الیک ادعو الی سبیل ربک، یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دعوت کے بارے میں بصیرت ضروری ہے۔ یعنی دعوت کا حکم کیا ہے، دعوت کی اہمیت کیا ہے، دعوت کے مقاصد کیا ہیں، دعوت کے فوائد کیا ہیں،
یہ موضوع تفصیل سے بیان کرنے سے ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کرتا ہوں. دعوت کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ دعوت ذرا الگ ہٹ کر کے عنوان ہے، لیکن بات آ گئی ہے تو دعوت کے مقاصد کیا ہیں؟ ہم دعوت کا کام کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے. اس نقطے کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ اس نقطے کو سمجھ لیں گے تو آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گے. دعوت کا پہلا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں. ہم دعوت کا کام جو کر رہے ہیں کسی پر احسان نہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے اللہ کا ہمارے اوپر. اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے. اس نقطے کو سمجھیں کہ اگر ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں تو کسی پر، کسی گاؤں والے، کسی محلے والے پر ہم جان ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں. لہذا ہم سے ان سے کچھ مطالبہ کا بھی حق نہیں ہمارے اوپر. بس اپنے دعوت کے عوض میں کچھ مطالبہ کا ہم حق، اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت یہی رہی ہے نا، وما اسألکم علیہ من اجر. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے دعوت کا مقصد. ہم دعوت کا کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے. دوسری چیز، ہم دعوت کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ دعوت کے کام میں اللہ نے بڑی برکت، بہت خیر و بڑا اجر رکھا ہے دعوت کے اوپر. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. واللہ آپ پڑھیں ان آیات کو، غور کریں. دیکھیے قرآن جو نازل ہوا تدبر کے لیے نازل ہوا ہے، غور صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے، تدبر کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت آل عمران کے آخر کی نازل ہوئیں، مائی عائشہ جیسی روایت ہے صحیح ابن حبان میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لقد انزلت علی آیہ او آیات ویل لمن قرأها ولم يتدبر فیہا. آپ نے کیا فرمایا؟ ویل، تباہی ہے اس کے لیے جو ان کو پڑھے اور ان پر غور نہ کرے. ذرا آپ سوچیں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس کا مطلب ہے کہ علی الاطلاق اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. اور عمل ہوگا بھی کیسے جب انبیاء کا یہ عمل رہا ہے کہ نہیں؟ جب انبیاء کا عمل ہے اس سے بہتر کسی کا عمل ہوگا. تو دوسرا دعوت کا مقصد ہمارے کرنے کا یہ ہے، ہم دعوت کا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ہم قربت چاہتے ہیں، ہم اپنے کو اللہ کے نزدیک مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے دعوت کا کام ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں خیر عام ہو اور شر کم ہو، ہمارا معاشرہ ہلاکت سے محفوظ رہ جائے. حضرت نعمان بشیر کی جو حدیث صحیح بخاری میں، اس کے اوپر غور کریں، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ دعوت کے بارے میں ہم معلوم، دعوت کیا چیز ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے دعوت کے بارے میں معرفت کا علم ہے. اور مدعو جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. ہر آدمی کے ساتھ دعوت کا ہر اسلوب نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ کیا باتیں کہ قرآن حدیث پہ کہیں نہیں. یہ باتیں جو علماء کہتے ہیں قرآن حدیث سے استنباط ہی کر کے کہتے ہیں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو آپ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا جاؤ توحید کی دعوت دو، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ انک تاتی قوما، یعنی پہلے یہ بتایا کہ مدعو کون ہے. اب تک تم مکے میں مدینے میں کون ہو؟ مشرکین سے، جاہلوں سے تمہارا سامنا ہے. وہاں کیا ہے؟ اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں. پھر یہ بتا دیا، اس کے بعد کہا انہیں دعوت کس کی دینا؟ توحید کی سب سے پہلے. تو مدعو کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، سنجیدہ مزاج کا ہے، کیسے ہے، ہم سے چھوٹا ہے، بڑا ہے، مالدار ہے، غریب ہے، وزیر ہے، کون ہے، ہر ایک کے ساتھ تخاطب کا طریقہ کیا ہوگا.
اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہیں، لیکن قیصر کو خطاب لکھتے ہیں تو کیا؟ الی ہرقل عظیم الروم. ذرا سوچیں آپ، ذرا سوچیں آپ نے کیا خطاب کیا آپ نے؟ عظیم الروم. حالانکہ کافر ہے، فاسق اور فاجر ہے، لیکن اس کا ایک مقام ہے، اس کے مقام کے لحاظ سے انزل الناس منازلہم. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ دعوت کے بارے میں. تیسری چیز یہ ہے جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس کے بارے میں معلومات ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز واجب نہیں اور ہم اس کو اس انداز سے پیش کریں کہ یہ واجب ہے کہ نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے اہم چیزیں ابھی ہمیں کیا ہے، لوگ اس کو سمجھانے ہیں. اگر اس کو نہیں سمجھے گا تو وہ اس کو کیسے سمجھ پائے گا؟ اسی طریقے سے سب سے اہم یہ ہے کہ دعوت کس طرح دی جائے. اللہ تعالیٰ جہاں نبی کو دعوت کا حکم دیا ہے وہیں دعوت کے اسالیب ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن مجید میں دعوت کے 4 اسلوب کا صراحتاً ذکر ہے. کوئی بتائے گا وہ چاروں کون کون سے ہیں؟ بلکہ 5 آپ کہہ سکتے ہیں. قرآن مجید میں دعوت کے جو اسالیب ذکر ہوئے ہیں، حکمہ، موعظہ حسنہ، مجادلہ باللتی ہی احسن، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم. گویا مجادلہ باللتی ہی احسن سے الگ کیا ہے؟ مجادلہ بمثل ہونا چاہیے نا. اور 5واں اسلوب کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی لیے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر دعوت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، دعوت یا صاحب تو ہماری دعوت کیا ہوگی؟ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. کون سی بات کیسے کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کیسے، کون سی بات کیا ہے، کب اور کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اگرچہ ایک فاسق اور فاسق شاعر ہے لیکن ایک ہی حکمت کی بات لے رہا، کوئی یہ بری چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو خیر بات یہاں سے نکلی تھی کہ ایک داعی کو، ایک دین کی مدد کرنے والے کو اپنے اندر علم اور ایمان بھی کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور اس مشن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا مشن ہے یہ جو ہمیں لے کر کے چلنا ہے. اسے ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا. خیر ساتھیو بات لمبی ہو رہی ہے، آتے ہیں ہم دوسرے صفت کی طرف کہ داعی کی دوسری صفت کیا ہے. تو نظر آئے مسلمہ اپنے ہر کردار میں. تو نظر آئے مسلمہ اپنے ہر کردار میں، وضع میں، اخلاق میں، گفتار میں، رفتار میں. تو نظر آئے مسلمہ اپنے ہر کردار میں، وضع میں، اخلاق میں، رفتار میں، گفتار میں. یعنی واتبعنا الرسول. دوسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ واتبعنا الرسول. اور اتباع آپ لوگ جانتے ہیں، حواریین نے یہی کہا تھا نا، آمنا باللہ واتبعنا الرسول، آمنت بما انزلت الینا واتبعنا الرسول، یہ کہا تھا نا. تو رسول کی دین کا جو مددگار بننا چاہتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. یہ چیز تو ہمیں اور آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں شریعت کی بات مصطلحات ہیں، دیکھنے میں بڑی پیاری لگتی ہیں لیکن تطبیق کے لحاظ سے بڑی مشکل ہیں. سننے اور دیکھنے میں اخلاص سننے میں کتنا پیارا لگتا ہے نا، لیکن تطبیق میں تقوی کتنا پیارا لگتا ہے، لیکن تقوی
بڑا مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے. عدل ہے، بڑا پیارا لفظ لگتا ہے، لیکن اعدلوا علی انفسکم میں اچھے اچھے لوگ فیل ہو جایا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں شیخ؟ بڑا مشکل ہے. اسی طریقے سے اتباع بڑا پیارا سا لفظ ہے اور بڑا آسان سا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متبع کون ہوگا جبکہ 4 چیزوں میں آپ کی اتباع پائی جائے. نہیں، پہلے 2 چیزیں لیجئے. 2 حیثیت سے آپ کی اتباع ہو، ظاہری امور میں اور باطنی امور میں آپ کی اتباع ہونی چاہیے. ظاہری امور سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اعمال جو ظاہر ہیں، اور باطنی وہ چیزیں جو دل کا معاملہ ہے، جو دل کا معاملہ ہے. مثال کے طور پر دل کی صفائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا تھا، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کہ پوچھا گیا من افضل الناس، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کل مخموم القلب صدوق اللسان. صحابہ نے کہا صدوق اللسان ہم جانتے ہیں، لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ هو التقی النقی. هو التقی النقی. تقی ظاہری اعتبار سے اور نقی جی باطنی اعتبار سے، ہے نا شیخ؟ هو التقی النقی. تقی ظاہر کے لحاظ سے اور نقی. پھر آپ نے نقی کی وضاحت کی ہے. آپ وہ کیا ہے جس میں 4 صفات پائی جائیں النقی میں؟ الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. ان 4 چیزوں سے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہی مخمول قلب ہے. یعنی لا اثم، گناہ کا اس کے دل میں جذبہ نہ ہو، اور اگر آئے اسے فوراً جھٹک دے. فطرت میں انسان کہے نا، آئے اور اس کو فوراً جھٹک دے. لا اثم فیہ ولا بغی، کسی کے اوپر زیادتی نہیں، کسی کے اوپر ظلم کا جذبہ یہ نہیں ہے کہ ایک گالی دے تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم اینٹ کا جواب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، ہم اینٹ کا جواب، لیکن یہ غیر شرعی معاملہ ہے. ہمیں اینٹ کے جواب پتھر سے دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ جاہلوں کا محاورہ ہے. شرعی محاورہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ شرعی اصول ہے. شرعی اصول ایک بات کا جواب 2 سے نہیں ہے. تو لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل، کسی کا کینہ دل میں نہیں رہتا ہے، ولا حسد. ساتھیو، صاف دل کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. میرے ایک بہت قریبی جو قریبی ہو سکتے ہیں، ہم چونکہ بالکل دیہاتی، خالص دیہاتی ہیں شیخ، کھیتوں میں کام کرنے والے، میں بھی کرتا رہا ہوں سارے کام کھیت کرتے رہتے ہیں، خالص دیہاتی ہیں جسے کہیے. تو ایک بھائی جو چھوٹا تھا وہ کھیت میں کچھ کام کر رہا تھا. جانتے ہیں بغل میں کھیت ہوتا ہے تو بس آپس میں اختلاف ہو جایا کر. ان کے بڑے بھائی کھیت کیا تھا؟ بغل میں تھا. بڑے بھائی نے محسوس کیا کہ چھوٹا بھائی جو کام کر رہا ہے وہ ہمارے کچھ حدود میں کام کر رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی. بڑا بھائی اٹھا غصے میں، بڑے جذبات میں آ کر کے، اور ایک تھپڑ چہرے پر زور سے مار دیا، ایک تھپڑ رسید کر دیا. اب آپ تصور کریں کہ چھوٹے بھائی نے کیا کیا ہوگا. طاقت میں زیادہ تھا چھوٹا بھائی، ساتھ میں نہیں، طاقت میں زیادہ تھا، بلکہ اکیلے اگر گائے ہو تو اس کو اکیلے پٹک کے ذبح کر سکتا تھا. وہ یہ طاقت اللہ نے اس کو دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کہا؟ آپ تصور کریں اس نے کیا کیا ہوگا. تصور کریں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے آپ کے تصور میں بات آئے گی. بہت زیادہ جو ہم تصور کر سکتے ہیں وہ صرف اتنا نا کہ وہاں سے ناراض ہو کے چھوڑ کے ہٹ گیا ہوگا. یہی کر سکتے ہیں نا
کہ اس کے آگے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کچھ؟ بتلائیں آپ جی. نہ نہ یہ بھی نہیں. فوراً کہتا ہے کہ بھائی جان چہرے پہ مار کر گنہگار نہ بنیے، چہرے پر مار کر کے گنہگار نہ بنیے، میرے جسم پہ کسی اور حصے پر مار لیجیے آپ. اور 1 گھنٹے کے بعد ظہر کا وقت ہوا، کہتا ہے بھائی جان اٹھیے میں اذان دینے چلا ہوں، چلیے نماز پڑھیے. اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھی. تو یہ ہے لا اثم فیہ ولا بغی ولا غلہ ولا حسد. تو دل کی صفائی، ہم نہیں کہتے کہ ہم ہر آدمی اس مقام تک آسانی سے پہنچ جائے گا، ہم نہیں کہتے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے بارے میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے کیا راستے کھولیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس میں ہونی چاہیے. اور بڑی ہماری قوم، ہماری جماعت کی اس وقت ساتھیوں بدقسمتی کا معاملہ ہے، برا نہ مانیں گے آپ لوگ. اس وقت ہم ظاہری اتباع کے اوپر بہت زور دیتے ہیں، اور اچھی چیز ہے یہ، ہے نا. ظاہری اتباع یہ باطنی اتباع کی اصلاح کا ایک سبب بن سکتا ہے، لیکن باطنی اصلاح کے پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی توجہ نہیں ہوتی. دل کی جو صفائی ہے ساتھیوں، توجہ دیں آپ لوگ اور تلاش کریں. بعض علماء نے لکھا کہ قرآن مجید میں دل کی 27 بیماریوں کا ذکر ہے. جی کتنا؟ اور میں اس کا شاہد ہوں، تلاش کیا، ڈھونڈا اور ملی 27 بیماریاں. اور ہر بیماری کو لکھ کر اس سے آگے ہم نے آیت نمبر نوٹ کر دی ہے. 27 بیماریوں کا ذکر ہے. یہ بیماریاں ہیں، تمہارا دل صاف ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی. حضرت عبداللہ مسعود کی اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں، مسند احمد وغیرہ میں وہ روایت ہے کہ دیکھو کسی مسلمان کے بارے میں اس کی کوئی غلطی تم لوگ میرے پاس لے کر کے نہ آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اخرج الیکم وانا سلیم الصدر. ہے نا شیخ؟ اخرج الیکم، میں تمہاری طرف آؤں تو کیا ہوں، میرا دل ہر ایک کی طرف سے کیا رہے؟ صاف رہے. تو دل کی صفائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. ایک ضعیف حدیث کے اندر ہے، آپ لوگ سنن ترمذی میں پڑھے ہوں گے، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غل لأحد ففعل فإن ذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي. ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث یقیناً سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن اگر معنی پر غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کے عین موافق بھی ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ انا اخرج الیکم وانا سلیم الصدر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ظاہراً بھی ہونی چاہیے، اور آپ نے ان باتوں کو اگر سمجھ لیا تو جیسے قدیم زمانے میں سوچتے ہوگے کہ اتنے بڑے بڑے عالم ہیں اور وہ کہتے تھے کہ میں کیا ہوں، تو آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے، سمجھیں گے ہمارے اندر کیا نقص اور کیا کمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ظاہری اور باطنی، ظاہری اتباع 4 امور میں ہونا چاہیے ساتھیوں. اس کو دیکھیں اور غور کریں. 4 باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ تو نظر آئے مسلمان اپنے ہر کردار میں، وضع میں، اخلاق میں، گفتار میں، رفتار میں. 4 باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ عقائد ہیں، عبادات ہیں، اور اس میں تو ہم بہت آگے ہیں ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق میں، اس لیے کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ہیں کہ نہیں سنتیں، ہے نا؟ اور معاملات میں میں آج بھی جو دعات یہ جوان بیٹھے تھے ان سے کہہ رہا تھا، آپ
افریقہ کی تاریخ پڑھ لیجئے اسلام کے داخل ہونے کی، آپ انڈونیشیا کی تاریخ خصوصاً پڑھ لیجئے اسلام میں داخل ہونے کی. جو سب سے بڑی وجہ داخل ہونے کی بیان کی گئی ہے وہ تجار کا وہاں پر جانا ہے، تاجروں کا، اور تاجروں کے اخلاق، لین دین کا معاملہ دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان 4 باتوں میں ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ کن میں؟ یاد رہے گا، عقائد میں، عبادات میں، اخلاقیات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہے کہ نہیں ہے؟ اور معاملات میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ من غشنا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناصر لدین اللہ کی جو صفت، دوسری صفت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. تیسری چیز استقامت اور ثبات ہے. جہاں ہمارے اندر ایمان اور علم ہو اور اتباع ہو، ضروری یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ استقامت. یعنی جانتے ہیں استقامت کے فضائل، آپ لوگ تقریریں کرتے رہتے ہیں طلبہ، ہے کہ نہیں ہے؟ ثابت قدمی. اور یہ استقامت جو ہے، امام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اقامت صرف عقیدے اور عبادات کے معاملے ہی میں نہیں، استقامت اخلاقیات اور معاملات میں بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہفتے تک آپ کوشش سچ بولتے رہے اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتے رہے، پھر اس کے بعد نہیں. یہ استقامت جو ہونی چاہیے وہ تمام معاملات کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور اس کو ہم نے جو سمجھا ہے کہ کس جملے سے ہم نے یہ استدلال کیا ہے، میں غور کر رہا تھا تو حواریوں کا یہ کہنا وشہد بأننا مسلمون یا فاکتبنا مع الشاہدین، اس سے اس طرف اشارہ ہے. کیوں؟ اس لیے ایمان کا ثبوت انہوں نے آمنا کہہ کے دے دیا تھا، اپنے مسلمان ہونے کا کس سے کہا؟ آمنا سے. لیکن وشہد ہے، وکتب ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ گویا ہمیں اس کے اوپر کیا رکھ، تو ثابت قدم رکھ، یہ بھی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے چوتھی صفت یہ ہونی چاہیے، اور یہ بڑی اہم ہے میرے بھائیوں، بڑی اہم ہے، مفہوم کے لحاظ سے اہم نہیں لیکن ہمارے حالات کے لحاظ سے اہم ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کی استواری ہونی چاہیے. یقین اللہ پر ہو، توکل اللہ پر ہو، بھروسہ اور اعتماد کس پر ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. جو داعی ناصر دین اللہ بڑھتا ہے دین کو، دین کا جھنڈا لے کر کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے ہی پر لے کر کے چلتا ہے. اسی لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی فوج بھیجا کرتے تھے، جماعت بھیجتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کی خصوصی وصیت کیا؟ تقوی اللہ کی، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یوصی بتقوی اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلقات کی استواری اسی لیے جو حواریین تھے اللہ تعالیٰ سے اسی بات کا مطالبہ کیا دعا کرتے ہوئے، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے تعلقات کی استواری میں داخل ہے. ایک داعی کے لیے دعا کرنا یہ بہت اہم چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب استعمال کیا ہے، دعوت میں دعا کا استعمال کیا ہے نا. حضرت عمر آپ کی دعا سے مسلمان ہوئے نہ مسلمان ہوئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے بد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے نا، ادعوا لصاحبکم، اپنے تم لوگ دعا کرو، نہ ایک اس کے لیے اس پر بد دعا کرو. تو تعلقات کی استواری خواہ باطنی عبادات کے طور پر ہو یا ظاہری عبادات کے طور پر ہو، اور ایک داعی جو ناصر لدین اللہ ہوا کرتا ہے وہ عبادات کی کثرت اس کے ہاں پائی جاتی ہے. آج ہمارے ہاں طلبہ میں عجیب مشہور ہے، اور کلی طور پر وہ غلط بھی نہیں ہے. وہ کیا کہ علم حاصل کرنا عبادت سے افضل ہے کہ نہیں شیخ؟ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن آپ علماء صحابہ سے لے کر کے
علماء کی آپ صفات دیکھ لیجئے، کانوا لنا عابدین تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابھی مشائخ سامنے وہ آیت رکھ رہا تھا میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، اس کے بعد نا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. دیکھیں فعل الخیرات یعنی صرف دعوت ہی نہیں ہے، کیا ہے؟ فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة. اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ان کی صفت کیا رہی ہے؟ آپ علماء کی آپ صفات لے کر کے آئیے. اللہ کی قسم شاید ہی کوئی عالم آپ کو ملے یا نہیں ملے گا، امام نہیں ملے جو تہجد گزار نہ رہا ہو. ہے بات صحیح کہ نہیں شیخ؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو. کیا ان کے پاس ہم سے کم کام کرنا تھا؟ زیادہ عمل رہا ہوگا. تو آج طلبہ میں اساتذہ چاہیے کہ طلبہ کو خود بھی اساتذہ بنے اور طلبہ کو ابھارے اس بات پر. رات کے اندر قیام وہ مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈے نگری اپنی تقریروں میں بڑا ان کا ایک انداز تھا شعر پڑھنے کا، شعر پڑھنے سا. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے جی سحر گاہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے. میرے عزیزو غور کریں اس کے اوپر آپ لوگ. آپ کے نامہ اعمال میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل عبادات کا ایک ذخیرہ ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلقات کو جوڑے گا. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ عادی بن گئے ہیں عبادت کرنے کے تو مشکل گھڑی میں وہ کام آپ پر مشکل نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں شیخ؟ مشکل گھڑی میں میں ابھی شاید بامبے میں تھا، ایک شخص کو دیکھا فجر سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ فجر کی اذان ہو اور اس سے میں دیکھا فجر سے پہلے بیچارہ ڈنڈا لیا ہوا ہے. یہاں سے کم اس کا گھر تقریباً ½ کلومیٹر ہوگا. ڈنڈا لے کر کے پیر سے چلنا مجبور ہو گیا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ مسجد آ رہا ہے. اللہ نے اسے توفیق کیوں بخشی ہے؟ اس لیے کہ جب وہ صحیح سالم تھا تو عبادت کا وہ عادی بنا ہوا تھا. اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام تعالیٰ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. تو گویا ان کی صفت کیا تھی؟ مسبح تھے. صرف فرائض ہی نہیں ہے، نوافل کا ذخیرہ بھی ان کے پاس تھا. اور وہ حدیث جو حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ذر، حضرت ابو ہریرہ تینوں سے مروی ہے، تین کا نام مجھے یاد ہے، اور بھی ہو تو واللہ اعلم مشائخ جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی حدیث صحیح بخاری، حضرت ابو ذر کی صحیح بخاری کے علاوہ ہے کہ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے مجھے کس کی وصیت کی ہے؟ 3 باتوں کی. تینوں میں سے کوئی فرض نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن تربیت یہ ہونی چاہیے اپنی آپ. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. وہ عبادت گزار ہوا کرتے تھے. شیخ ابن باز کے تذکرے میں ہم نے پڑھا کہ ایک بار آ رہے تھے مدینہ منورہ سے، آ رہے تھے تو راستے میں دیکھے کہ رات کچھ ہو گئی ہے تو قیام کر لیا. قیام کیا تو ان کے ساتھی جو عبد الرحمن الموسیٰ ہمارے بغل میں جو شہر ہے زلفی، وہاں کے رہنے والے تھے. تو شیخ کا کوئی وقت بیکار نہیں آیا تھا. راستے میں ہے تو سن رہے ہیں، کوئی خطاب آیا ہے، کوئی لیٹر ہے، کوئی کتاب ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں. شیخ کسی بھی کتاب کو پوری پڑھے ہوئے سنے ہوئے شیخ کلمہ نہیں لکھتے تھے. اسی لیے بسا اوقات ان کے پاس 2-2 3-3 سال تک کتاب پڑھی رہ جاتی تھی، ہے نا. اور پڑھتے کب تھے؟ گاڑی میں بیٹھے ذرا پڑھو تو اس کو. وہاں بیٹھے تو ان سے کہا کہ اب تم تھک گئے ہوگے، ایسا کرو چلو اب لیٹ جاؤ. تم تھک گئے ہوگے، چلو اب لیٹ جاؤ. تو وہ لیٹ گئے. عبد الرحمن الموسیٰ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ناصر جدی اللہ جو ہوا کرتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑا گہرا رہا کرتا ہے. عبادت کرنے میں، توکل میں، ظاہری اور باطنی عبادات میں، دعا کرنے میں، نوافل عبادات میں
خیر بات لمبی ہو جائے گی، آگے ہم چلتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ صفت یہ ہے کہ ہاں نہیں، ذرا ایک نقطے کی بات، آپ لوگ طالب علم ہیں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں۔ سورہ مزمل ہے کہ نہیں مزمل ہے؟ ہاں سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وقت نہیں ہے، آپ 4 آیتیں 11 آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیں۔ کتنا؟ 11 آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیں۔ ان آیتوں کے اذان ہو رہی، ہم نے غور کیا، ہم نے سوچا، غور کیا، تو سورہ مزمل سے ایک داعی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے 10 اعمال سامنے آئے ہیں میرے۔ کتنے؟ 10 اعمال۔ اب میں گنا دے رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، اب آپ لوگ تلاشیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قیام اللیل ہے۔ دوسری چیز قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ چوتھی چیز عبادت و ریاضت میں خشوع اور یکسوئی ہے۔ پانچویں چیز اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ چھٹا حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ صبر ہے۔ ساتواں حکم جو آپ کو ہے، بدخلقی سے جو لوگ پیش آنے والے ہیں ان سے اعراض کرنا ہے، ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ آٹھویں صفت، آٹھواں حکم آپ کو دیا گیا ہے، کافروں اور معاندین کے معاملے کے اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ وذرنی والمکذبین، ہے نا، ان کے حوالے کر دینا ہے۔ اور 2 صفت آخری آیت سے ہم نے لی ہیں، وہ کیا ہے؟ نفلی صدقہ اور خیرات اور استغفار کرنا۔ یہ 6 صفت ہیں جو ناصر لدین اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو ان کا حکم دیا ہے، اور سورہ مزمل کے اندر یہ ہیں۔ آپ لوگ اس کو آیات کو آپ تلاش کر لیں گے۔ تو پانچویں صفت جو ناصر لدین اللہ کی ملی ہے، انصار اللہ کی، وہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہونا، نا امیدی کا شکار نہ ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے بڑے جو سردار لوگ ہیں ان سے تو نا امید ہو گئے، لیکن کچھ ایسے جوان صفت اور عام قسم کے لوگوں سے نا امید نہ ہوئے جو بیچارے مشیرے اور دھوبی کا کام کرتے تھے۔ اس لیے تو ان کے سامنے کہا من انصاری الی اللہ۔ تو جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں نا امیدی اسلام کے اندر کیا ہے؟ یہ کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ کے دین مدد کرنے والوں کی کیسے کی جائے؟ اب اس کو بس چند منٹ، 5 منٹ رہے گا شیخ جی، 5 منٹ اس کو ہم آپ کے سامنے رکھ دے رہے ہیں، حالانکہ تھوڑی سی تفصیل تھی۔ دیکھیے پہلی صفت یہ ہے، اولا ساتھیوں اس عمل کی اہمیت کو محسوس کریں کہ یہ عمل اللہ کے دین کی خدمت کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، کونوا انصار اللہ، اور اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے تو ہم اس کی اہمیت محسوس کریں۔ دوسری چیز، ہم اللہ کی طرف سے مدد کے حقدار خود کب ٹھہریں گے؟ جب اللہ کے ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ تیسری چیز، ہماری بقا دین کی مدد پر منحصر ہے۔ اگر ہم نے دین کی مدد نہیں کی تو دنیا ہمارا وجود بھی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے ساتھی اور مددگار تلاش کریں۔ ساتھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مددگار تلاش کیا کہ میں انصاری اللہ، خود اللہ کے رسول سے سنت رہی ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن ابو داؤد وغیرہ میں، مسند احمد وغیرہ میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کے موسم میں، کوئی ایک سال نہیں کہ سال نہیں ہوا تو آئندہ سال، ہر سال حج کے موسم میں آپ جاتے اور خیمے سے گزرتے اور کہتے کہ کون ہے الا رجل یاخذنی معہ، کوئی ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں، فإن قریش منعونی ان ابلغ کلام ربی۔ تلاش کیا کہ نہیں تلاش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
تو ساتھی جہاں کہیں بھی آپ ہیں، ساتھیوں کو، نوجوانوں میں سے ایسے لوگوں کو کچھ پیسے والے ہوں جو ان کو تلاش کریں تاکہ آپ کی وہ مدد کریں۔ تیسرا کام یہ ہے دین کے لیے قربانیاں دیں، جیسے صحابہ نے۔ لیکن قربانیاں کس چیز میں ساتھیوں؟ کس چیز میں قربانی؟ وقت کی قربانی، مال کی قربانی اور نفس کی قربانی۔ آج ہم مولویوں کا عجیب حال ہے، ہم اگر دو چار آدمی کے ساتھ جا رہے ہیں، کہیں چائے پینا ہوا تو مولوی صاحب کبھی پیسہ نہیں دیں گے، دینے نہیں دیتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے پاس ایک بہانہ بھی ہے، نہیں مولانا کی بات صحیح ہے، لیکن خود سوچیے آپ، وہ صدقے کا حقدار ہے، آپ صدقے کا حقدار نہیں ہیں جی۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ہم آگے بڑھیں تو پیشکش کریں تو ہم آپ کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، کہنے کا مطلب یہ قربانی جو ہے تین حیثیت سے ہونی چاہیے، وقت کی قربانی، نفس کی قربانی اور مال کی قربانی، تینوں ہونی چاہیے۔ جانتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل بہت زیادہ ہیں۔ نفس کی قربانی جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نفس کی قربانی ہی۔ چوتھی چیز یہ ہے، ذرا اس پر غور کریں میرے ساتھی، چوتھی قربانی جو ہونی چاہیے وہ اظہار شعائر کے ذریعے ہونی چاہیے۔ یعنی کیا معنی ہے؟ ہمارے لباس سے، ہماری صورت سے، ہمارے عمل سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کا دیندار اور اللہ کی دین کی مدد کرنے والا بندہ ہے۔ اسلام کے اندر مظہر کا ایک اپنا اثر ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا لباس غیروں کے لباس سے الگ رکھا ہی نہیں رکھا ہے کہ نہیں؟ اس کا لباس غیروں کے لباس سے الگ ہونا چاہیے، یہ اہم چیز ہے۔ وقت نہیں اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے، ایک اثر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کے الادب المفرد سے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود بیان کرتے ہیں انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ قلیل سوالہ کثیر معتوہ والعمل فیہ قائد للہوا۔ لکھ رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ تو ٹھیک لکھیے، انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ قلیل سوالہ کثیر معتوہ والعمل فیہ قائد للہوا۔ لیکن خواہشات عمل کے تابع ہیں، نہ کہ عمل خواہش کے۔ وسیاتی من بعدکم زمان قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ کثیر سوالہ قلیل معتوہ الہوی فیہ قائد للعمل۔ یہاں تک تو بات بڑی واضح ہے، لیکن اس کے بعد غور کریں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے۔ اعلموا ان حسن الہدی فی آخر الزمان خیر من بعد العمل۔ ان حسن الہدی فی آخر الزمان خیر من بعد العمل، یعنی آخری ایام میں اچھی وضع و قطع ایک مومن کی جو ہوا کرتی ہے، داڑھی رکھی ہو، لباس ٹخنے سے اوپر ہو، سنت کے موافق ہو، شکل اسلام کے موافق ہو، یہ بعد اعمال سے افضل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مومن کی پہچان ہوگی، وہ ہے کہ نہیں؟ تو ان حسن الہدی فی آخر الزمان خیر من بعد العمل۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ادب المفرد میں اے اثر حضرت عبداللہ مسعود کا مروی ہے، وہاں سے جا کر کے اس کی شرح اور اس کی تفصیل دیکھ لیں گے آپ۔ آخری چیز جو ناصر دین اللہ کے لیے ضروری ہے میرے ساتھیوں،
وہ چیز کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، دین کی دعوت کرنے والوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے دین کی مدد کرنے میں کوئی بھی مجبور نہیں ہے۔ مال سے مجبور ہو سکتا ہے، زبان سے مجبور ہو سکتا ہے، ہتھیار سے مجبور ہو سکتا ہے، لیکن دعا سے مجبور نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں چلتے چلتے میں ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الطبقات میں حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے فقہ السیرہ جو الغزالی کی ہے اس کی تحقیق میں اس کو حسن قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر اولاً اعلان کیا کہ لوگ صدقہ کریں، ہے نا؟ ثانیاً آپ کا اعلان یہ تھا کہ سارے لوگ بغیر کسی استثناء کے، اللہ کہ اللہ کے رسول جس کو منع کر دیں یا جو معذور ہے باقی سارے لوگ جہاد پر نکلیں، ہے نا شیخ؟ یہی بات ہے نا؟ اور یہی چیز سورہ توبہ سے واضح ہے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بعض صحابہ تھے ان کو کچھ نہیں تھا تو مزدوری کرتے تھے، ایک سا آدھا سا صدقہ کرتے تھے اور آدھا، اور اس پر منافقین الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات ہے نا نازل ہوئی۔ اور بعض ایسے تھے جن کے پاس کوئی سواری کے انتظام نہیں تھا، لوگ آپ کے پاس آتے، جس کی سواری ملتی آپ سواری دے دیتے۔ بعض صحابہ ایسے آئے ہیں جن کو سواری نہیں ملی تو واپس ہوئے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، روتے ہوئے واپس گئے۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت علبہ ابن زید بھی ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت علبہ ابن زید۔ انہی لوگوں کو البکاؤن کہا گیا ہے سیرت کے اندر، کہ بکا یعنی رونے والے۔ حضرت علبہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے چند صحابہ کے ساتھ آئے سواری مانگنے کے لیے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد پر چلیں۔ آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے، تو واپس ہوئے تو اعینہم تفیض من الدمع، لیکن بس ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں، رات کو اٹھے، جو کچھ میسر ہوا نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا، اے رب آپ کے نبی نے صدقہ کا حکم دیا، آپ نے میرے مال نہیں دیا ہے کہ میں صدقہ کروں۔ آپ کے نبی نے جہاد پر جانے کا اعلان کیا، آپ نے مجھے سواری نہیں دی ہے کہ میں سواری پر جاؤں۔ آپ کے نبی کے پاس گیا، آپ نے نبی کے پاس بھی وسعت نہیں رکھی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں اگر مالک ہوں تو اپنی گردن کا مالک ہوں، لہذا میں اپنی گردن تمام مسلمانوں پر صدقہ کر رہا ہوں۔ آج سے کوئی مسلمان مجھے گالی دے، برا بھلا کہے، غیبت کرے، میں کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ یہ بات کہی اور سو گئے۔ صبح کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہوتی ہے تو آپ نے اعلان کیا من المتصدق البارحہ، آج رات صدقہ کس نے کیا ہے؟ ساتھیوں یہ واقعہ میں تنہائی میں پڑھتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے کہ وہ لوگ کیا تھے اور ہم لوگ کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا تھا، وہ اس لائق تھے، اور ہم اس لائق ہوتے، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی انتخاب آپ کے ساتھ کرتا۔ آپ نے اعلان کیا کہ من المتصدق البارحہ، رات کو کس نے صدقہ کیا ہے؟ کس کا صدقہ تھا رات میں؟ تمام لوگ خاموش ہیں اور وہ بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے، شرم آ رہی ہے۔ ایک بار آپ نے آواز نہیں اٹھے، شرما رہے ہیں، دو بار نہیں اٹھے، یہ ان کا اخلاص تھا۔ تیسری بار آپ نے کہا کہ واسطہ اپنے رسالت میں اپنا واسطہ دیتا ہوں، تو اٹھے اور سیدھے آپ کے بغل میں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا تم نے کیا صدقہ کیا تھا؟ کہا یہ، تو کہا یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ ان صدقات میں رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو چکے ہیں، خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کی مدد کے لیے دعا سے تو عاجز نہیں ہیں۔ ہم غزہ کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں آپس بیٹھتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں، کہتے ہیں نا فلاں جماعت کو، فلاں حکومت کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے کبھی دل کھول کر کے
دل لگا کر کے کسی رات اٹھ کے ان کے لیے دعا کی؟ ذرا سوچیں. ہم اس سے عاجز ہیں ان کی مدد سے؟ نہیں عاجز ہیں نا. تو دین کی مدد کیا ہے؟ دعا کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. دعا کے ذریعے. حضرت محمد بن واسع ایک بار مسلم بن قتیبہ کی فوج میں تھے دائیں طرف. مسلم بن قتیبہ نے کہا کہ دیکھو محمد بن واسع کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ہتھیار تلوار پر ایسے ٹیک لگا کر کے نیچے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اور اپنی انگلی ایسے اٹھائے اللہ کے ذکر میں. مسلم بن قتیبہ نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم یہ انگلی صرف جو ہے میرے نزدیک 100 گھوڑ سوار ہتھیار والوں سے بہتر ہے. کس طرف اٹھی ہوئی ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو دین کی مدد میرے عزیزو دعا سے بھی ہونی چاہیے. یہ آخری چیز تھی جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی مدد کے لیے کیا کریں، کس طرح کر سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ہم نے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو مطالبہ کر رہا ہے دین کی مدد کا، ہم دین کے مددگار کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی مدد کے لیے چن لے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا مددگار بنائے، اور سب سے پہلے ان اعمال کی، ان صفات کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اندر پیدا ہو جو ایک دین کے مددگار کے لیے اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہوتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.